خداوند یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، خدا اپنے ایک لوتے بیٹے یسوع مسیح کو یہ دنیا میں ایک انسان بنا کے بھیج دیا۔ یسوع مسیح کنواری مریم کے ذریعے سے روح القدس کی طاقت سے پیدا ہوئے۔ خدا کا مسیح کو یہ دنیا میں بھیجانے کا یہ مقصد تھا کہ انہوں ساری دنیا والوں کے گناہوں کے معافی کے لیے صلیب پہ اپنا پاک خون بہائے اور اپنی جان دیے اور ساری دنیا والوں کے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ ہمارے لیے کرسمس اس وقت معنی رکھتا ہے جب ہم مسیح کو اپنا منجی اور خدا کے حیثیت سے قبول کرتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل باب 1 اور آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ آج ہم ایک زبردست باب پہ آ رہے ہیں اور وہ باب ہے یوحنا کی انجیل باب 17، اور یہ باب کا جو مضمون ہے وہ ہے خداوند کی دعا۔ مسیح اپنے لیے دعا کرتے ہیں، مسیح اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور مسیح کلیسیا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا جو ہے خدا کے کلام میں ایک بہت بڑی دعا ہے۔ اگر آپ یہ دعا کو پڑھیں گے تو شاید آپ کو 3 یا 4 منٹ لگیں گے، مگر یہ دعا ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہم جب بھیڑ میں کھڑے رہتے ہیں تو ہماری دعا کیسی رہنا چاہیے۔ اگر ہم مسیح کے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جب انہوں بھیڑ میں کھڑے ہو کے دعا کرتے تھے تو ان کی دعا چھوٹی دعا رہتی تھی، مگر جب انہوں اکیلے میں رہتے تھے اور اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھتے تھے تو انہوں گھنٹوں گھنٹوں دعا کرتے تھے، بلکہ ساری رات بھی دعا کرتے تھے۔ اگر ہم مسیح کے زندگی میں دیکھیں گے تو خدا ان کے ہر دعا کا جواب دیتا تھا، اور خدا کا جواب ان کے لیے ہمیشہ ہاں رہتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسیح جو ہیں پاک روح میں ہوتے ہوئے دعا کرتے تھے اور ہمیشہ خدا کے مرضی میں ہوتے ہوئے دعا کرتے تھے۔ لیکن آپ کی اور میری دعا ایسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کئی مرتبہ ہم خدا کے مرضی میں ہوتے ہوئے دعا نہیں کرتے۔ ہم ہمارے مرضی کے مطابق دعا کرتے اور چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے دعا کا جواب دینا، مگر جب مسیح دعا کرتے تھے تو انہوں ہمیشہ اپنے دل میں یہ محسوس کرتے تھے کہ خدا ان کے دعا کا جواب دے چکا ہے۔ میرے بھائی، کتنی اچھی بات ہے۔ اگر ہم بھی ہمارے دل میں ایسا محسوس کریں گے تو کتنا اچھا رہے گا۔ یہ اس وقت ہی ہو سکتا جب ہم پاک روح میں ہوتے ہوئے دعا کریں گے۔ اس بات کا ثبوت ہم کو یوحنا کی انجیل باب 11 اور اس کی آیت 41 اور 42 میں ملے گا، جہاں لکھا ہوا ہے، پس انہوں نے اس پتھر کو اٹھایا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، مسیح ہمیشہ اپنے دل میں یہ بات جانتے تھے کہ خدا ان کی سنتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ ہم روح میں دعا کرنا، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے پاک روح کے حوالے کرنا اور پاک روح میں ہوتے ہوئے دعا کرنا، کیونکہ پاک روح خدا کے دل کے کونے کے بات کو جانتی ہے اور ہم کو وہ لفظ دیتی ہے جسے خدا سن کے ہمارے دعا کو قبول کرتا ہے۔ دعا کرنے میں بھی ہماری طاقت اور ہماری مرضی چلنا نہیں چاہیے۔ یہ بات ہم ضرور یاد رکھنا۔ مسیح پہ ایمان رکھتے ہوئے ہماری دعا ہمیشہ پاک روح کے ذریعے سے ہونی چاہیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے آیت 1، یعنی کہ یوحنا کی انجیل باب 17 اور اس کی آیت 1۔ لکھا ہوا ہے، یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر، تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ یسوع نے یہ باتیں کہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح کون سے باتیں بولے؟ ہم جو باب 13 سے 16 پڑھے وہ سارے باتیں۔ اب انہوں اپنے شاگردوں سے بات کرنا بند کرتے ہیں اور خدا باپ سے بات کرتے ہیں۔
حالانکہ انہوں یہ باپ میں اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں، انہوں ان لوگوں کے فائدے کے لیے بات کر رہے ہیں اور ہمارے فائدے کے لیے بھی۔ آج مسیح آپ کے لیے اور میرے لیے دعا کریں۔ اب ہم شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ انہوں کس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ خداوند کی دعا ہے، وہ دعا جو انہوں باپ سے دعا کرتے ہیں۔ پہاڑی واس کی جو دعا ہے وہ واقعی میں خداوند کی دعا نہیں ہے، یہ وہ دعا تھی جو انہوں اپنے شاگردوں کو سکھائے۔ پیارے بھائی بہن، جب مسیح اپنی دعا کی شروعات کرے تو اے باپ سے کرتے ہیں، تو انہوں سارے ایمان رکھنے والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ سارے ایمان رکھنے والے بھی اے باپ کے نام سے اپنی دعا شروع کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، آپ اپنی دعا کیسا شروع کر رہے ہیں؟ کیا آپ اے باپ بول کے بلا رہے ہیں؟ کیا اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب مسیح خدا کو باپ کے نام سے بلاتے ہیں تو انہوں الگ خیال سے بلاتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح کبھی بھی یہ بات سے دعا نہیں کرے کہ ہمارے گناہ کو معاف کر۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارے، انہوں گناہ نہیں کرے، انہوں پاک اور بے عیب تھے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مسیح خدا کے لیے ایسی دعا نہیں کر سکتے تھے، ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ اور میرے بھائی، اسی طرح سے آپ اور میں یوحنا کی انجیل باب 17 میں جو مسیح اپنے لیے دعا کرتے ہیں، دعا نہیں کر سکتے۔ میرا جہاں تک خیال ہے کہ جب مسیح یہ دعا کرنا شروع کرے تو چلتے ہوئے دعا کرے ہوں گے۔ یہاں کلام بتاتا ہے کہ اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، تو یہ دعا تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آنکھاں کھلے تھے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آنکھاں کھلے رکھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے دعا کر سکتے ہیں، آپ کھڑے یا بیٹھ رہ کے دعا کر سکتے ہیں، آپ اپنے بچھونے پہ لیٹے لیٹے دعا کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اپنی سائیکل یا اپنی سکوٹر یا موٹر چلاتے چلاتے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہم بلا ناغہ دعا کرنا، تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ مسیح اپنے آنکھیں آسمان کے طرف کرے۔ اب آپ یہاں غور کر سکتے کہ ان کی دعا کیسا شروع ہوتی ہے۔ انہوں دعا کرتے ہیں، اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی۔ پیارے بھائی بہن، مسیح یہاں وہ کون سی گھڑی کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ گھڑی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو دنیا بننے سے پہلے مقرر کی گئی۔ جیسا انہوں بات کرتے ہیں، گھڑی وہ گھنٹہ بجاریے جو گھنٹہ مسیح کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ کئی کو بولے تو انہوں خدا کے برے تھے جس کو قربانی کے طور پہ چڑھایا جانے والا ہے۔ دنیا بننے سے پہلے یہ گھڑی مقرر کی گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسیح اپنی خدمت گزاری خانہ گلیل میں شروع کرے، جہاں ایک شادی ہو رہی تھی، اور وہاں ان کے ماں ان کو بولنے کو لگے کہ ان لوگوں کے پاس مئی ختم ہو گئی ہے، اور ان کا جواب یہ تھا کہ اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے، ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ لیکن میرے دوست، اب ان کا وقت آ گیا۔ وہ وقت آ گیا جب انہوں آپ کے لیے اور میرے لیے ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پہ پوری قیمت چکائیں گے۔ یہ وہ گھڑی ہے جہاں ساری کائنات خدا کے محبت کو دیکھیں گی۔ مسیح آپ کے اور میرے گناہوں کی پوری قیمت چکائیں گے، اور یہاں بات ختم نہیں ہوگی، بلکہ مردوں میں سے جی اٹھنے تک پہنچیں گی۔ مسیح دعا کرتے ہیں، اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ مسیح کی موت یہ ظاہر کریں گی کہ خدا ایک خطرناک جلاد نہیں ہے جیسا تھوڑے لوگوں کا خیال ہے، بلکہ انہیں ایک محبت بھرا باپ ہے جو دنیا سے بے انتہا محبت رکھتا ہے، کہ انہیں اپنے ایک لوتے بیٹے کے صلیبی موت کے ذریعے سے سارے دنیا والوں کے گناہوں کی معافی دینے کے لیے تیار ہے، اور ان کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے تیار ہے۔ بیٹا جو ہے مردوں میں سے جلایا جائے گا اور آسمان میں چلے جائے گا، اور بیٹے کو وہ نام دیا جائے گا جو ہر نام سے
اوپر ہے اور ہر گھٹنا اس کے آگے ٹکیں گا اور ہر منہ بولیں گا کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ تو میرے دوست، مسیح خدا سے دعا کرتے ہیں، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ اب ہم آیت 2 پڑھیں گے، جہاں مسیح دعا کرتے ہیں، چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ میرے بھائی، یہ ایک زبردست بات ہے۔ ہر ایک انسان پہ مسیح کا اختیار ہے۔ ان میں اتنا اختیار ہے کہ انہوں یہ سارے کائنات کی چیزوں کو، یعنی کہ انسان کو اور جانوروں کو، ان کے آگے جھکا دے سکتے۔ انہوں چاہے تو ہم کو ایک روبوٹ کی طرح بنا دے سکتے تھے۔ روبوٹ ایک مشین ہے جس کا انسان جیسا چاہا ویسا استعمال کر سکتا۔ روبوٹ کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس کو چلانے والا جس طرح بھی اس کو جھکاتا ہے وہ روبوٹ کو جو ہے جھکنا پڑتا ہے۔ مسیح میں اتنی طاقت اور اختیار ہے کہ سارے دنیا کو انہوں روبوٹ کی طرح استعمال کر سکتے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے انسانوں پہ انہوں اختیار رکھتے ہیں۔ کلیسیا جو ہے خدا کا محبت بھرا تحفہ ہے جو انہیں یسوع مسیح کے ہاتھ میں سونپا ہے۔ تو مسیح وہ ساروں کو ہمیشہ کی زندگی دیتے ہیں جن کو خدا ان کے ہاتھ میں سونپا ہے۔ تو یہاں اگر دیکھیں گے تو چننے والی بات پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ خدا جس کو چنا انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتا ہے۔ خدا کو معلوم ہے کہ انہیں کس کو چننے والا ہے، مگر انہیں یہ بات ہم پہ ظاہر نہیں کرتا۔ اگر ظاہر کرتے رہتا تو شاید آپ اور میں اس کچھ مسیح کی خوشخبری سناتے تھے جس کو خدا چنا ہے۔ ہم جو ہے ہر ایک کے پاس جا کے مسیح کی خوشخبری نہیں سناتے تھے، مگر ہم پہ یہ ظاہر نہیں کرتا ہے خدا، تاکہ ہم ہر ایک انسان کے پاس جا کے مسیح کی خوشخبری سنانا، تاکہ ہر ایک انسان کو موقع ملے ویسا۔ کل کا روز کوئی خدا کو یہ نہیں بول سکتا کہ کوئی بھی میرے کو مسیح کی خوشخبری نہیں سنایا ہے۔ اگر سناتا تو میں برابر مسیح پہ ایمان لاتا تھا۔ میرے دوست، خدا ہر ایک انسان کو مسیح کی خوشخبری سنانے کا موقع دے گا۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح خدا سے دعا کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ پیارے بھائی بہن، یہاں ہم کو مسیح کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ سوچ سکتے کہ ان کی محبت ہر ایک انسان سے کتنی تھی کہ انہوں چاہتے تھے کہ ہر ایک انسان ان کو جاننا اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا۔ انہوں دعا کرتے ہیں، یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ پیارے بھائی بہن، سوال یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنی حکمت ہے، سوال یہ ہے کہ کس قسم کی حکمت آپ کے پاس ہے۔ کیا آپ یسوع مسیح کو جانتے ہیں کیا؟ اور ویسا سوال یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا ایمان ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ آپ کس قسم کا ایمان رکھتے ہیں۔ ایک گانا ہے جس کا مضمون ہے، صرف ایمان لاؤ۔ کس پہ ایمان لانا؟ یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ میرے بھائی، صرف مسیح کے ذریعے سے نجات ہے۔ ایک آدمی جو ہے غلط سلط چیزوں پہ بھی ایمان رکھ سکتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہمارا ایمان کس میں ہے، اور مسیح یہاں دعا کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ اب ایمان جو ہے سننے سے آتا ہے، یعنی کہ خدا کے کلام کو سننے کے ذریعے سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا کلام کیا بتاتا ہے؟ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دیے، گاڑے گئے اور تیسرے دن زندہ ہو گئے، یعنی کہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم حقیقت کو جاننا اور اس کے لیے قدم اٹھانا ایمان ہے۔ ایمان وہ ہے جہاں یسوع مسیح کو ہمارا منجی مانتے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے
کہ خدا کو اور مسیح کو جاننا اور ایمان لانا۔ یسوع ان کا نام ہے اور اس کا مطلب ہے منجی، اور مسیح ان کا ٹائٹل ہے، یعنی کہ مسیحا جو اسرائیل کے بادشاہ ہیں۔ مسیح کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے فضل میں اور حکمت میں آگے بڑھنا۔ جب ہم یسوع مسیح کے حکمت میں بڑھتے جاتے ہیں تو ہم بھروسے کے جگہ پہ آتے ہیں۔ جس کسی کو بھی نجات پہ بھروسہ نہیں ہے تو انہیں گمراہ انسان ہے، یا پھر مسیح میں ابھی چھوٹا بچہ ہے۔ تو آدمی کو نجات کے بھروسے پہ پہنچنا ضروری ہے۔ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ خدا کو اور مسیح کو جاننا۔ اس لیے یہ ایک وجہ ہے کہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم بار بار خدا کے کلام کو پڑھنا۔ خدا کے کلام کو پڑھنے سے ہم مسیح کو زیادہ سے زیادہ جاننے کو لگتے ہیں، اور نجات کے بارے میں بھی ہمارا بھروسہ پکا ہونے لگتا ہے۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح دعا کرتے ہیں، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ میرے بھائی، یسوع مسیح یہاں ایک آخری رپورٹ خدا باپ کے ہاتھوں میں سونپ رہے ہیں۔ انہوں ابھی صلیب پہ اپنی جان نہیں دیے ہیں، مگر جہاں تک خدا کا سوال ہے انہوں وہ چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ابھی نہیں ہوئے ہیں، مگر ایک حساب سے وہ ہو چکے ہیں۔ خدا کے نظروں میں جو باتیں آگے چل کے ہونا ہے وہ ہو چکی ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح صلیب پہ جانے والے ہیں اپنی جان دینے کے لیے، اور اس کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے لیے۔ صلیب پہ جب مسیح تھے تو انہوں بولنے کو لگے تمام ہوا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا چھڑائے جانا ختم ہوگا۔ انہوں سب کچھ کرے جو ہمارے لیے ضروری تھا۔ ہم جو ہے ان کے کام کو جو پورا کرے ہیں اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، کوئی چیز بھی جو ہے اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو پیارے بھائی بہن، نجات کی خوشخبری وہ نہیں ہے جہاں خدا آپ کو کچھ کرو بول رہا ہے، مگر خدا یہاں یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ انہیں ہمارے لیے کر چکا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لانا اور نجات پانا۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح خدا باپ سے دعا کرتے ہیں، ذرا غور سے سنو۔ اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ اگر ہم فلپیوں کے خط میں دیکھیں گے تو وہاں مسیح کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں اپنے آپ کو خالی کر دیے۔ تھوڑے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انہوں اپنے خداوند ہونے سے بھی اپنے آپ کو خالی کر دیے۔ یوحنا رسول جو ہیں صاف صاف اپنے انجیل میں بتائیں کہ کلام مجسم ہوا۔ میرے بھائی، جو چھوٹا بچہ مریم کے گود میں تھا وہ بچہ خدا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح کس چیز سے اپنے آپ کو خالی کرے؟ انہوں جو ہیں جلال سے اپنے آپ کو خالی کر دیے، اور اب انہوں تیار ہو رہی آسمان میں جانے کے لیے، پھر سے اپنے جلال کو قائم کرنے کے لیے۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح خدا باپ سے دعا کرتے ہیں، میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا۔ وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا، اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم آیت 2 دیکھیں گے تو مسیح بولتے ہیں جنہیں تو نے اس سے بخشا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آیت 6 دیکھیں گے تو مسیح بولتے ہیں جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیے۔ اس کے بعد اگر ہم آیت 9 دیکھیں گے تو مسیح بولتے ہیں جنہیں تو نے مجھے دیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آیت 11 میں دیکھیں گے تو مسیح بولتے ہیں جو تو نے مجھے بخشا ہے۔ اس کے بعد آیت 12 اگر دیکھیں گے تو مسیح بولتے ہیں جو تو نے مجھے بخشا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں چننے والی بات پیدا ہو رہی ہے۔ چننے کا کام خدا کا ہے۔ خدا جو ہے اپنی مرضی سے لوگوں کو چن کے مسیح کو دیتا ہے۔ تو یہ بارے میں مسیح خدا سے بول رہے تھے۔ آیت 7 اور 8 پڑھیں گے، جہاں مسیح خدا باپ سے دعا کرتے ہیں،
اب وہ جان گئے کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیرے ہی طرف سے ہے، کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا، اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں، اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح جو ہیں خدا کے سارے باتوں کو اپنے شاگردوں تک پہنچائے، اور میرے دوست یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح اپنے شاگردوں کو پیسہ یا جائیداد یا موٹر گاڑی نہیں دیے، بلکہ خدا کا کلام دیے، خدا کے کلام کو اپنے شاگردوں تک پہنچائے۔ یسوع مسیح یہاں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے شاگرداں اس بات سے ایمان لائے کہ انہوں باپ کے پاس سے آئے ہیں۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ مسیح کون ہے۔ ان لوگ ان کے ارادوں کو تو سمجھ نہیں سکے، خاص طور سے ان کی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں نہیں سمجھ سکے، مگر ان لوگ روحانی طور سے کافی آگے بڑھ گئے تھے، کیونکہ 3 سال سے ان لوگ مسلسل مسیح کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ انہوں خدا کے طرف سے آئے ہیں، اور ان لوگ یہ بات سے یقین کرے کہ خدا ان کو بھیجا ہے۔ آیت 9 پڑھیں گے، جہاں مسیح اپنے باپ سے دعا کرتے ہیں، میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح آج دنیا کے لیے دعا نہیں کر رہے۔ انہوں دنیا کے لیے اپنی جان دیے، اور اس سے زیادہ انہوں دنیا کے لیے کیا کر سکتے تھے؟ انہوں خدا کے پاک روح کو یہ دنیا میں بھیجے تاکہ پاک روح دنیا کو ان کے طرف اشارہ کرے۔ آج پاک روح دنیا کو موقع دے رہا ہے یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے، مگر مسیح دنیا کے لیے دعا نہیں کر رہے، بلکہ ان کے چنے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آج ایمان رکھنے والے اپنا ہمت اور حوصلہ بڑھا سکتے یہ بات سے کہ مسیح جو ہیں خدا کے دہنی طرف بیٹھ کے ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، آج ہم یوحنا کی انجیل باب 17 اور اس کی آیت 1 سے 9 تک غور کریں، اور آتے سے وقت ہم آیت 10 سے غور کرنا شروع کریں گے۔